اب آئیے دوستوں کی رودات میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، رودات میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو کرپشن جنم لے رہا ہے، جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، یہ برائیاں کیسے ختم کی جائیں اور ان کے اندر معاشرے کے اندر ایک معاشرہ دینی معاشرہ کیسا بنایا جائے، ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے کا میچ اور تعلق حضرات صحابہ کے معاشرے سے پایا جا رہا ہو، یا ایک ایسا نظام کیسے برپا کیا جائے اپنے معاشرے کے اندر جو نبوی نظام کے مطابق ہو۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، عام ہیں، پنپ رہی ہیں، ان برائیوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان علماء اعظام کو کھڑا کر دیا ہے، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جن کی زندگی کا یہ مشن ہے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، ہماری سوسائٹی صحیح ہو جائے، ہمارا گاؤں راہ راست پہ آ جائے، ہمارا علاقہ دیندار بن جائے۔ جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے، وہ قوم خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو۔ جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے، جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ محترم سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے مستفیض فرمائے۔ میری مراد عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ معین الاسلام بلہرہ سے میں التماس کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ ذرا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک ایمان کے مطابق کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو شاید میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا، میری آواز اس لائق نہیں تھی کہ میں بیان کر سکوں، لیکن مولانا بلال صاحب، مولانا ریحان صاحب وغیرہ اور گھکسی کے جتنے لوگ ہیں، ان کا حکم ہوا کہ نہیں، آپ کو آنا ہے، چاہے چند منٹ کے لیے آ جائیے۔ اور میں آج ہی سفر سے آیا ہوں، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، آواز بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم میں اتنی دور سے تشریف لائے، ہم نے سوچا ان کا بیان سن لیں گے۔
لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ پہلے مرغا ہم کو بنایا جائے گا۔ بہرحال حکم ہوا، میں بیٹھ گیا، چند منٹ میں آپ کے سامنے رہوں گا، انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کی آج کی تاریخ ہے بھائی؟ کتنی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ ہے۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے میں کئی دن باقی؟ صرف 2 دن باقی۔ بہت بڑے سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جن کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ سال ہمارے آپ کے ساتھ میں تھے، رمضان کے مبارک ایام گزارے تھے، اس سال وہ نہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں کہ 2 دن کے اندر کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ نے اتنی عمر دی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرما دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تقریباً آنے والا ہے، اور اس میں ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ اے بچے خاموش ہو جاؤ، نہ چلے جاؤ، چند منٹ بیٹھے رہو، خود سن لو۔ ہم اور آپ یہاں اتنا بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ سے کہوں گا، اور میں اس سے اپنے خود سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو مہینہ ہے ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ میری ماں بہنوں کی آوازیں بہت آ رہی ہیں، بھیا آپ خاموش بیٹھ جائیے، اللہ واسطے خاموش ہو جائیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دین کی بات ہو آپ ناقدری کریں، آئیں ثواب کے لیے، اگر دین کی بات کی ناقدری کریں گی تو گنہگار ہو جائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ بات سنیے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا تھا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے تیاری کی، چنے خرید لیے، مٹر خرید لیے، تیل خرید لیا، اور چاول خرید لیا تاکہ کسی سے پریشانی نہ ہو، اگر پکوڑی بنے، کچوڑی بنے اور بریانی تو کوئی پریشانی نہ ہو، میں نے سب خرید لیا۔ ہو سکتا ہے کسی جواب یہ ہو، لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیسے تیاری کرتے تھے؟ یہ ہمارے اور آپ کی فکر کی بات ہے۔ بہرحال رمضان کے مبارک ایام آ رہے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، سنتے رہیں گے۔ میں 2 چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی چیزوں پر؟ عربی کتنی چیزوں پر؟ 2۔ بہت ساری چیزیں ان کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے۔ بطور خاص 2 چیزوں کا اہتمام، ایک تو یہ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، دوسرے یہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور
دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب گنہگار ہیں۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی جس سے گناہ سرزد ہو گیا، اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ یحب الصائمین، یہ بھی نہیں فرمایا ان اللہ یحب المصلین کہ نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہو گیا، روزہ رکھنے والا اللہ کا محبوب ہو گیا۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کتنے غفور ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی، وہ اللہ کا لاڈلا دلارا بن گیا اگر اس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ وہ گنہگار ہو اور اللہ کے آگے رو کر کے گڑ گڑا کر کے توبہ کر لے، تو اللہ فرمائے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور کیا ہوگا، تم اللہ کے لاڈلے اور دلارے بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو کان پکڑتے توبہ توبہ کر لیتے، گال پر تھپڑ مارتے توبہ کر لیتے، نہ، یہ توبہ نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے گا، توبہ کے لیے دو شرطیں ہیں، میں سمیٹ کر کے کہہ رہا ہوں، توبہ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اگر اللہ کے کسی بندے سے، اللہ کی کسی بندی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے، نادم ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو کہ اے مالک بے شک میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ بے شک میں نے گناہ کیا ہے، تنہائی میں جائے اللہ کے آگے روئے گڑائے، اے اللہ بے شک میں نے گناہ کر لیا ہے، فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، بشرطے کہ حقوق العباد کا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، حقوق العباد کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ نہ معاف کرے، یا اس سے معافی نہ مانگ لے، یا اس کی ادائیگی نہ کر دے۔ اگر ہم نے آپ کے 10 روپے لے لیے ہیں، یا ایک بسوا کھیت لے لیا ہے، یا ہم نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، یا گھر کے بھائی کو حصہ نہیں دیا، قیامت تک کہ آپ توبہ کرتے رہیں گے، معافی نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگ، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے؟ ایک باپ کی اولاد ہے، 4 بھائی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور بھائیوں نے سارے گھر سارے کھیت کو تقسیم کر لیا، بہن کو حصہ نہیں دیا۔ یہ ناجائز ہے۔ اگر تم نے دنیا میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، کل قیامت دن حصہ دینا پڑے گا، یہ معافی نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں شادی کر لی، جہیز دے دیا، ختم۔ نہ، بالکل نہیں، جہیز دینے والے کا حق نہیں مرتا ہے۔ میں آپ کو مثال ایک دے رہا ہوں، میں آپ سے 10,000 روپے قرض لے کر کہا ہوں، میں نے آپ سے 10,000 قرضہ لیا، اب میں آپ کا 10,000 کا مقروض ہو گیا، 1 مہینے کے بعد 1,000 روپے کلو والی مٹھائی لے جا کر آپ کی خدمت پیش کر دے کہ اس کو قبول کر لیجئے، تو کیا یہ 1,000 روپیہ وہ 10,000 میں کیا یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ 10,000 روپے قرضہ کم ہو جائے گا؟ یہ تو تحفہ ہے، یہ قرضہ نہیں ہے، وہ 10,000 باقی تحفہ ہم دے رہے ہیں،
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو جہیز دے رہا ہے، یہ تحفہ دے رہا ہے، وراثت باقی ہے، جب تک باپ کی جائیداد میں وراثت تقسیم کر کے بہن کو نہیں دے گا، یہ جہیز دینے سے اس کی وراثت ختم نہیں ہوگی۔ یہ وراثت آپ نہیں دے رہے ہیں، کوئی بھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی باپ نہیں دے رہا، اللہ دے رہا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا حکم ہے، تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم کو دینا پڑے گا۔ جس باپ کی اولاد تم ہو اسی کی اولاد تمہاری بہن ہے۔ یہ کیا بات، باپ کی ساری جائیداد نے قبضہ کر لیا، بہن کو نہیں دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس میں کچھ بالغ ہے کچھ نابالغ بھی ہیں، بڑا بھائی چودھری بن گئے، ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور اب اس کے بعد کیا کرتا ہے، غلط کام کرتا، تیجا کرتا، 10واں کرتا، 40واں، جو بھی وہ بھی ناجائز ہے، نہ کہ حرام مال سے کر رہا ہے۔ آپ نے حرام مال کا جی، نابالغ چونکہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، نابالغ کے مال سے آپ تیجا کر رہے ہیں، 10واں کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نابالغ کے مال سے اگر مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، وہ بھی جائز ہے۔ تیجا جو ہے بہت دور کی بات، اگر نابالغ کی اجازت کے بغیر، نابالغ کی اجازت کے بغیر اگر آپ باپ کی رقم کسی مسجد دیں گے، مدرسے میں دیں گے، وہ بھی ناجائز۔ اب آپ کہیں گے اجازت تو لے لی تھی، لیکن یاد رکھے گا نابالغ کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ مرنے والا باپ اگر 4 اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اس میں 2 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں، آپ سوچیں کہ باپ کی رقم سے 10,000 روپے مسجد میں دے دیں، اور 2 نابالغ ہیں، ایک تو بڑا بھائی چھوٹے بچوں سے اجازت لیتا ہی نہیں ہے، اور اگر اجازت لے بھی لے تو نابالغ کی اجازت شرعی طور پر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے، علماء سے پوچھا جائے کہ ہمارے اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں، بتاؤ کت کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوست، یہ دنیا فانی ہے، ایک ہم سب کو دنیا فانی چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف جانا ہے۔ اگر بہنوں کا حصہ نہیں دیا سب یہی رہ جائے گا، ہمارے بیٹے پوتے پڑپوتے وہ آرام کریں گے، ہم وہاں حساب دے رہے ہوں گے۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ جو حقوق العباد ہیں اگر اس سے توبہ کرے گا تو جب تک حقوق کی ادائیگی نہیں کر لے گا تب تک اسے معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، حقوق اللہ جو ہیں اگر وہ ہم سے چھوٹ گئے ہیں، اللہ کے دربار میں ہم توبہ کریں گے، اللہ سے امید اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب توبہ کر رہے ہوں تو جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، اے مالک اب نہیں کریں گے۔ جیسے ہی یہ جذبہ آپ کے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ معاف نہیں فرما دیں گے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمام برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دے گا۔ لکھو میرا بندہ شراب پیتا تھا، لکھ دو اس نے توبہ کر لی ہے، شراب نہیں پی رہا تھا، وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں بزرگ، رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے پہلے ہم اور پورے رمضان اللہ کی زندگی دے تو ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، جانچیں پرکھیں کہ اپنے کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر کون کون سا گناہ کیا ہے، سب کا استحضار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اپنے گناہوں کو کسی بتاؤ مت، یہ تو غلط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا مت بتاؤ کسی سے، لیکن اللہ سے سب کچھ بتاؤ۔ حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں، پھر بھی اللہ کے آگے تنہائی کا عالم ہو، اللہ کے آگے ہو، اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اللہ سب آپ کے لیے میں نے یہ بھی گناہ کیا، آج توبہ کر، اب آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے۔ جیسے ہی یہ ارادہ کریں گے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا گناہ توبہ تو کر لیتے ہیں بعد میں بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ جی آپ 1000 مرتبہ گناہ کر لیجئے، بار بار گناہ ہو جائے، شرط یہ ہے جس وقت توبہ کر رہے ہوں اس وقت گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عہد ہو۔ اگر لاکھوں گناہ کریں گے آپ، اگر ہم لاکھوں گناہ کریں لیکن جس وقت گناہ کر رہے ہیں اس وقت یہ گناہ جس ہم توبہ کر رہے ہیں اس وقت یہ دل میں ہو کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ تو بڑے غفور ہیں، اللہ نے خود ہی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے بشرطے کہ تم مانگو تو، توبہ تو کرو۔ تو شیطان یہ پٹی بڑھاتا ہے، ارے توبہ کیا کرو گے پھر گناہ ہو جائے گا، پھر کیا کرو پھر گناہ ہو جائے گا، نہ نہ نہ، لاکھوں مرتبہ گناہ ہو جائے آپ توبہ کرتے رہیں گے اللہ معاف کرتا رہے گا، بشرطے کہ جس وقت توبہ کر رہے ہوں اس وقت جو ہے آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو۔ توبہ کر رہے اس وقت ہو تو رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا، بہترین راتیں ہوں گی، دن ہوں گے، اگر ایسے وقت توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کتنا معاف فرما دیں، کتنا معاف فرما دیں گے۔ تو ایک تو توبہ کی جب جب تو گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، جب جب گناہ ہو توبہ کر لیں، اور دوسری کیا، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری ادا جو ہوتی ہے وہ دعاؤں کی ہوتی ہے۔ 2 اوقات ایسے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک افطار سے پہلے اور ایک تہجد کے وقت۔ یہ اللہ کا بندہ اور یہ اللہ کی بندی اگر افطار سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائے، ہمارا حال تو یہ ہے کتنا کچوڑی پکوڑی میں وہ بنا کہاں کہاں لگے ہوتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر افطاری تیاری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، افطاری تیار کرنے سے 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیے۔ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے دعا وقت کو فارغ کر لیجئے۔ افطار سے 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے وقت فارغ کر لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے، قبولیت کا وقت ہے وہ مانگ لیجئے۔ تو ایک تو وہ وقت اور دوسرے تہجد کے وقت۔ تہجد کا وقت یہی قبولیت کا وقت ہے، پورے سال قبولیت کا وقت ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہو۔ بہت ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی تہجد سے محروم رہتے ہیں۔ سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اگر تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اللہ سے مانگ لیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، پھر آپ سے ہم کہتے ہیں اللہ واسطے یہ مہینہ بار بار نہیں آئے گا، کتنے لوگ ہیں جس سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر یہ وقت جو تہجد کا وقت ہے، ایک آدمی ایسے وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو،
اور کوئی کچھ کر رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہو، ایک آدمی چپکے سے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اللہ کے آگے اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اے مالک ہم گنہگار ہیں، اے مالک ہم خطا کار ہیں، اے مالک ہم مجرم ہیں، اگر ہمارے گناہ ظاہر کر دیں آپ تو کوئی ہم کو اپنے گھر بلا نہیں سکتا ہے، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ سیدنا حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سیدنا حسین اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے، لیکن مومن کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 قطرے، وہ آنسو کے 2 قطرے جو اللہ کی ڈر سے نکلے ہیں، یہ جہنم کو بجھا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ایک تو توبہ کا اہتمام، روز توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر افطار سے پہلے اور تہجد کے وقت۔ سچ بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں، میرا خیال تقریباً 90-99% لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایک تو سحری اٹھتا ہے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، ایک دیکھتا کہ ہاں ادھر باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، اب جلدی اٹھا کھایا اور لڑک گیا۔ کیا یہ تماشا بنا رکھا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ تہجد پڑھنے کا وقت تھا، اللہ سے مانگنے کا وقت تھا، اور جب پکارے 10 باقی، جلدی سے اٹھے، کلی کیا اور جلدی گٹرا کر چائے پیا، پھر لگ گئے، فجر کی نماز بھی غائب ہو گئی۔ یہ ہمارا حال ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے بھی حال ہے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی 5 وقتہ جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح ہوتی ہے، تراویح پڑھنا سب پر ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی بالغ مرد عورت اگر تراویح چھوڑ دے گی یا چھوڑ دے گا سخت گنہگار ہوگا۔ اور تراویح میں قرآن پڑھایا سنا جاتا ہے، قرآن جب پڑھا جائے تو فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بعض احباب ایسے ہیں جو تراویح پڑھنے جاتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، باتیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تھرمس میں چائے لے کے جاتے ہیں، امام صاحب تراویح پڑھ لیں، یہ بیٹے چائے پی رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ کیا ہے، چائے تو بہت دور کی بات، مسالہ لے کے جاتے ہیں، یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، معتبر ذریعے سے بدلا، مسالہ کھا رہے ہیں، اور جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو جلدی رکوع میں چلے گئے، یہ نماز ہو رہی ہے، کھلواڑ ہو رہا۔ وہ اللہ کا بندہ ابھی تراویح پڑھنے گیا تھا، اب تراویح پڑھ کے آگے گنہگار ہو رہا، کیوں؟ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کر کے آیا، بے ادبی کر کے آیا۔ قرآن حکم تھا کہ ادب سے سنو، خاموش رہو، یہ چائے پی رہا، مسالہ کھا رہا ہے۔ اور ایک رسم اور چل پڑی 5-6 پارے کی، اللہ اللہ، جلدی سے 5-6 پارے سن لے اور اس کے 6 دن میں پڑھ لیں گے اور اس وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا اب ہم تراویح نہیں سنیں گے؟ یاد رکھیے گا رمضان کا چاند نکلنے کے بعد جب تک عید کا چاند دکھائی نہ دے تراویح پڑھنا سب پر ضروری ہے۔ کسی دن بھی کوئی مرد عورت اگر تراویح چھوڑ دے گا سخت گنہگار ہوگا۔ شیطان نے کیا پٹی پڑھائی، ارے ہم کو سفر میں جانا ہے، ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، چلو جلدی سے 6 دن میں 8 دن میں 10 دن قرآن سن لے، کیا آزادی ہو جائے گی، جہاں موقع ملے گا پڑھ لیں گے۔ کس کو موقع ملتا ہے؟ پھر کہاں پڑھتا ہے؟ پوچھو کہاں تراویح گے؟ بھائیو بزرگ، بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو پورے مہینہ تراویح پڑھنا ضروری ہے، یہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ نہیں قرآن مکمل ہو جائے پھر کہیں پڑھ لیں گے۔ ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، میں مفتی نہیں ہوں، اگر بات غلط ہوگا حضرت مفتی صاحب موجود ہیں میری اصلاح کر دیں گے۔ قرآن مجید کا مکمل سننا ترتیب سے یہ سنت موقتہ نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید ترتیب سے کسی وجہ سے آپ نے نہیں سنا، یہ ناقص رہ گیا، جہاں موقع ملا سن لیا، تو میرے خیال میں گنہگار نہیں ہوگا،
لیکن رمضان کے کسی دن بھی اگر تراویح چھوڑ دے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ شیطان نے پٹیاں پڑھائی کہ بھائی جو قرآن ناقص نہ ہونے پائے، چلو 5 میں 6 دن قرآن سن لیں تاکہ قرآن ناقص نہ ہونے پائے۔ شیطان نے پٹی پڑھائی، اب جا 6 دن میں قرآن سن لیا۔ قرآن کون سنتا ہے؟ وہ چائے باہر پتیلا چڑھا ہوا ہے، چائے چل رہی ہے، اور بعض جگہ میں نے لکھنؤ دیکھا بریانی چڑھی ہوئی ہے، اور ہر 2 رکعت بعد بریانی چل رہی ہے۔ حافظ صاحب تراویح پڑھ لیں یا بریانی چل رہی، یہ قرآن پڑھا جا رہا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا، قرآن کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 6 دن ہو گئے، کوئی 30 دن بھی قرآن نہیں سنتا ہے، چلے گئے۔ اگر کسی پوچھو دکاندار سے، ارے ہم نے 6 دن قرآن سن لیا، غلط بات ہے۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ قرآن ناقص نہ رہے۔ اگر آپ کی مصروفیات کی وجہ سے قرآن ناقص رہ گیا، ترتیب سے نہیں سنا، انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کسی دن بھی آپ نے تراویح پڑھنا چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا۔ جہاں گنہگار ہو رہے ہیں اس کو کوئی نہیں، اور جہاں گنہگار نہیں ہو رہے اس کو اپنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے، تراویح سننا چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور پورے مہینہ سننا چاہیے، تب ہو پائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا